السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ریسنٹ ایشوز پہ، ریسنٹ ڈیولپمنٹس پہ، جس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو آپ نے کچھ دن پہلے دیکھی، جس میں توشہ خانہ ریفرنس میں کچھ سیاستدانوں پہ کیس چل رہے تھے اور بالآخر کچھ پہ فرد جرم عائد کی گیا اور کچھ کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پس منظر پہ بتاتا چلوں گی یہ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی یہ ڈفرینٹ ممالک کے جو آپس میں رابطے ہوتے ہیں، تو ہر ملک ایک دوسرے ملک کو ایک تحفہ دیتا ہے، کچھ تحائف دیتا ہے۔ پاکستان میں جو لا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی ملک ہمیں تحائف دیتا ہے تو وہ اس کا جو تحائف ہے وہ ہم وہ سیاستدان قومی خزانے میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، یا پھر اگر وہ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو اس کے جو کچھ پرسنٹیج پیسے ہیں وہ دے کے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس کا پس منظر۔ اب اس میں دوستو سب نے تقریباً جو ہے نا اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، جس میں مشرف سے لے کے شوکت عزیز سے لے کے زرداری سے لے کے یوسف رضا گیلانی سے لے کے نواز شریف تک سب نے خورد برد کی، اور جو غیر ملکی تحائف ملتے رہے ان کو اپنی جیبوں میں ڈالا، اور کوئی اس کا پیسہ کوئی پائی انہوں نے قومی خزانے میں جمع نہیں کروایا۔ یعنی کہ پاکستانی عوام کی ہڈیوں کا خون اور گوشت انہوں نے کم نوچا تھا کہ اوپر سے جو تحائف تھے پاکستانی ریاست کے وہ بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالے اور ان کو بھی لے کے چلتے بنے۔ اب یہ تو پس منظر تھا اس کیس کا۔ اس میں زرداری، یوسف رضا گیلانی اور کچھ اور جو لوگ ہیں ان پہ تو فرد جرم عائد کی گئی ہے، لیکن چونکہ عدالت نے نواز شریف کو پچھلی جو ہیئرنگ تھی اسی پہ ہی کہا تھا کہ آپ عدالت میں نیب میں سرنڈر ہوں، پیش ہوں، لیکن چونکہ ظاہر بات ہے نواز شریف نے ایک وہ بیماری کا ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے، اور جوں ہی اب تو ان کی چھیڑ ہی بن گئی ہے پاکستان، جوں ہی کہیں پاکستان تو ساتھ ہی ان کے پلیٹ لائٹس اور دل، شریانیں سب کچھ ان کی بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ساتھ ہی وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہ ان کی ایک چھیڑ ہی بن گئی ہے پاکستان۔ تو وہ پھر نہیں آئے تو پھر عدالت نے ان کو ایک مفرور ملزم، ایک اشتہاری ملزم قرار دیا۔ یہ دوستو نواز شریف نے اپنی جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ان کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا۔ ایک 3 دفعہ کو وزیر اعظم اور اس سے عدالت مفرور اشتہاری قرار دے دے، اس سے جو ہے نا بہت زیادہ یہ شرمندگی کا باعث ہے، نہ صرف پوری مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ ان کے سپورٹرز کے لیے بھی، جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا، اپنا مسیحا بنایا کہ یہ ہمارا مسیحا بنے گا، وہ اس کو بالآخر عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا اور وہ ملک سے باہر چھپا بیٹھا ہے۔ تو یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور یہ جو ہے کہ اب ان پہ شکنجہ سخت پڑے گا۔ ان پہ بیسکلی کیس یہ تھا کہ ان کو ایک BMW گفٹ میں ملی تھی جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، اور اس کا کوئی پیسے انہوں نے قومی خزانے میں جمع نہیں کروائی۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی تھے، آپ کو یاد ہے 2009-10 میں جب ترک خاتون اول آئی تھی، انہوں نے ایک ہار تحفے میں دیا تھا، وہ گیلانی صاحب لے کے اپنے جیب میں لے کے چلتے بنے۔ اور اسی طرح جو بھی ان کو گفٹ ملتے رہے، انہوں نے اپنی وہ حالانکہ ریاست کا گفٹ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہ اپنی جیبوں میں ڈالے، اور 1 روپیہ بھی انہوں نے جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع نہیں کروایا۔ تو دوستو یہ تو تھا اس کا پس منظر۔ اب جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں کی ہوئی تھیں اس پہ العزیزیہ میں اور فلیگ شپ وغیرہ میں، جو ان کو 3 کیسوں میں سزائیں ہوئی تھیں، اس کے خلاف انہوں نے اپیلیں کی ہوئی تھیں۔ تو اس سے پہلے یہ نیب عدالت کا فیصلہ آ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی انہیں پیش ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن اس سے پہلے جب یہ نیب عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دیا تو جب لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا چونکہ اب نیب عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دے دیا تو یہ جو اپنے ڈیفینسو کا حق ہے، جو ایک انسان کو حق ہوتا ہے اپنے ڈیفینس کرنے کا، ایک لائر کرنے کا، وہ انہوں نے کھو دیا، کیونکہ پاکستان کا لاء یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ملزم جو ہے وہ گرفتاری دے گا، اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا، اس کے بعد اس کو وکیل کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ اپنا ڈیفینس کر سکے گا۔ چونکہ یہ پہلے اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، جیسے کہ مشرف کیس میں تھا، ان کو بھی عدالت نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا اور انہیں یہی ہدایت کی کہ آپ پہلے سرنڈر کریں، اس کے بعد آپ کو دفاع کا حق دیا جائے گا، جو کہ وہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح اب نواز شریف کو بھی چونکہ عدالت نے کہا آپ پہلے سرنڈر کریں، اس کے بعد آپ کو دفاع کا حق دیا جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس لیے اب ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کو خارج ہی کر دے کیونکہ وہ اشتہاری ہیں۔ اب نیکسٹ ہیئرنگ پہ پتہ چلے گا، ان کے وکیل نے کہا جی کہ میں دلائل دینا چاہتا ہوں، تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں، لیکن فی الوقت ان کو ایک اشتہاری قرار دیا جا چکا، اور یہ باعث شرمندگی پورے پاکستان کے لیے بلکہ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذلت کسی کو نہ دکھائے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔
اب جو تیسری اہم اور اچھی خبر ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ گیس کا بڑا کرائسس ہے، اور آگے سردیاں آ رہی ہیں تو یہ کرائسس مزید بڑھے گا، مزید لوگوں کو تنگ کرے گا، چونکہ 1980-90 کے بعد کوئی گیس کا کنواں ہی نہیں کھودا گیا، آبادی بہت تیزی سے بڑھتی گئی، کنواں ہم نے ایک نہیں کھودا، جس کی وجہ سے گیس کی پیداوار میں دن بدن کمی ہوتی گئی، ظاہر بات ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق آتا گیا، اور پچھلی حکومتوں نے کوئی ایک بھی نیا ذخیرہ دریافت کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے 1-1.5 سال پہلے نئے کنویں کھودنے شروع کیے ہیں، نئی تلاش شروع کی تیل کی، گیس کی، اور اس سلسلے میں انہیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ کچھ دن پہلے بلوچستان میں جو ایک جگہ کے لات، وہاں سے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 1 بلین کیوبک فٹ جو ہے وہ گیس کے ذخائر ملے ہیں، اور یہ پاکستان کی قومی جو ہے ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کافی حد تک مددگار ثابت ہوں گے۔ اب اس میں تقریباً 1-1.5 سال کا عرصہ لگے گا، آپ کو پتہ ہے جب نکلتی ہے اس میں مشینری لگانی پڑتی ہے، ایکوپمنٹ لگانا پڑتا ہے، سارا انفراسٹرکچر سیٹ کرتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے، تو لیکن ہمیں اس بات کو انفورس کرنا چاہیے، جیسے سوئی کے مقام سے جب گیس نکلی تو سوئی کے لوگوں کو بہت دیر سے وہ گیس ملی، حالانکہ قانون یہ ہے کہ جس جگہ سے جو ذخیرہ نکلے گا، جو چیز نکلے گی، وہ وہاں پہ سب سے پہلے اس جگہ کے جو باسی ہیں ان کا حق ہوگا۔ تو اب حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جیسے قلات میں گیس نکلی ہے تو سب سے پہلے وہ قلات کے لوگوں کو ملے، قلات کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، ان کے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، اس کے بعد پورے پاکستان میں بدلیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے پاکستان کو، کیونکہ ہم بہت بڑے گیس کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں، کافی زیادہ علاقے ہیں جہاں سردیوں میں گیس نہیں ہوتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے پاکستان نے اپنی حکمرانوں نے اپنی نیت اچھی رکھی تو اللہ تعالیٰ مزید بھی ہمیں ایسی کامیابیوں سے انشاءاللہ ضرور نوازے گا۔ تو جیسے بہت پہلے سمندر میں تیل کی گیس کی تلاش تھی، جس میں کیکڑا 1 کا پروجیکٹ آپ کے سامنے تھا، کچھ لوگوں کا ابھی بھی ماننا ہے کہ وہ صرف امریکن کمپنی کو بھگانے کے لیے ہم نے کیا تھا، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے، ایران امریکہ جنگ کرنے کے لیے آگے تھے، اس لیے وقتی طور پہ ہمیں وہ پروجیکٹ بند کرنا پڑا، لیکن ہم کسی بھی ٹائم اس کو چائنیز کے ساتھ مل کے دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک تھیوری مارکیٹ میں چل رہی ہے، اب دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو گیس کے ذخائر درآمد ہوئے ہیں، جو دریافت ہوئے ہیں قلات میں، یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور یقیناً پاکستان کو گیس کے جو ذخائر ہیں اس میں اضافہ کرے گی اور قلت کو کم کرنے میں مددگار ہوگی۔ تو دوستو، جہاں اتنی ڈپریشن اور ٹینشن کی نیوز ہے وہاں پہ یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، تو انشاءاللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی مدد سے ترقی کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔